السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا یہ خوفناک واقعہ ہمارے ساتھ مس روبینہ نے شیئر کیا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں لاہور کے سروس ہاسپٹل میں کام کرتی ہوں جو جیل روڈ پر ہے۔ یہ کافی پرانا ہاسپٹل ہے۔ کہتی ہیں کہ میں وہاں پر میری وہاں پر یہ ڈیوٹی ہے کہ میں نے وہاں پر ڈاکٹرز کے چھوٹے موٹے کام کرنے ہوتے ہیں، ان کو چائے وغیرہ بنا کر دینی ہوتی ہے یا وارڈ میں راؤنڈ لگانا ہوتا ہے، اور اسی طرح سے چھوٹے موٹے کام ہوتے ہیں ڈاکٹرز کے، تو وہ میں نے کرنے ہوتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ مجھے وہاں پر کام کرتے ہوئے تقریباً 10 سال ہو چکے ہیں۔ کہتی ہیں کہ اس دوران میں نے وہاں پر کافی ایسی چیزیں نوٹس کی ہیں کہ جو کافی میری سمجھ سے باہر تھیں کہ یہ کیا ہوا ہے۔ کافی خوفناک واقعات انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کیے ہیں، جو کہ ابھی آپ لوگ بھی سنیں گے تو مجھے ضرور بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے جب وہاں پہ جاب کرنا شروع کی تھی تو مجھے عام روٹین میں کچھ فیل نہیں ہوتا تھا، لیکن کچھ عرصے بعد آہستہ آہستہ جب میری نائٹ شفٹ کی ڈیوٹی لگی تو میں نے تب نوٹس کرنا شروع کیا کہ وہاں پر کافی عجیب واقعات ہوتے ہیں۔ کبھی وارڈ خالی ہو یا مریض کم ہو تو جو بیڈ شیٹس ہوتی ہیں وہ اپنے آپ بیڈ سے نیچے گر جاتی ہیں، ان کو وہ بار بار اٹھا کر ٹھیک کرتی تھیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں وظائف وغیرہ پڑھتی رہتی ہوں کیونکہ، تو اس وجہ سے مجھے اس طرح کا کوئی نقصان نہیں پہنچا، لیکن اس کے باوجود مجھے کافی ایسے واقعات دیکھنے کو ملے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں ایک دن بیٹھ کر تسبیح پڑھ رہی تھی اور میں نے نوٹس کیا کہ جو واش روم ہے، وارڈ کا واش روم ہے، اس کا نلکا کھلا ہوا ہے، پانی ضائع ہو رہا ہے۔ ان کو جب آواز آئی تو انہوں نے جا کر واش روم کی لائٹ بھی بند کی اور نلکا بھی بند کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں جیسے ہی آ کر بیٹھی ہوں، تھوڑی دیر بعد مجھے ایسے محسوس ہوا کہ جیسے واش روم کا دروازہ ہلکا سا آواز کے ساتھ کھلا ہے اور اس میں سے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی چھوٹی سی چیز ہے جو مجھے دیکھ رہی ہے۔ جب اچانک سے ان کو ایسا لگا، انہوں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر ان کی ایک دوست ورکر تھی جو ان کے ساتھ وہاں پر کام کرتی تھی، انہوں نے ایک دفعہ ان سے کہا کہ میں نے تمہارے پیچھے سے کالا سایہ گزرتے ہوئے دیکھا تھا۔ تب بھی وہ بہت پریشان ہوئی۔ ایک دفعہ انہوں نے بتایا کہ ان کی وارڈ کے دوسرے طرف کنسٹرکشن کا کام ہو رہا تھا، وہاں پر وہ ڈاکٹر نے ان کو ایک کام سے بھیجا۔ جب وہ وہاں پر گئی، انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے، تو وہ ویسے ہی دیکھنے کے لیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کیا حساب کتاب ہے، وہ اس طرف چلی گئیں۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ایک دیوار کو انہوں نے توڑا ہے، تو اس کے اندر بھی ایک چھوٹا سا کمرہ ہے۔ وہاں پر اس وقت کوئی بھی نہیں تھا، جو سارے مزدور وغیرہ تھے وہ کھانا کھانے کے لیے گئے تھے، تو وہ اس دیوار کے اندر سے اس کمرے میں چلی گئیں۔ وہ چھوٹا سا ایک کمرہ تھا اور کافی اس میں سے اسمیل آ رہی تھی، جیسے کہ کافی عرصہ کوئی کمرہ بند رہے تو اس میں سے عجیب سی اسمیل آتی ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ کافی پرانی چیزیں بھی پڑی ہیں اور ایک الماری ہے سائڈ پر، وہ بھی کافی پرانی ہے، اس پہ جالا لگا ہے اور بہت لکڑی کی بہت پرانی الماری ہے وہ۔ انہوں نے ویسے اس الماری کو کھولا تجسس کے مارے دیکھنے کے لیے کہ اس میں کیا ہے، تو انہوں نے دیکھا کہ بیچ میں کافی کتابیں پڑی ہوئی ہیں۔ انہوں نے ویسے رینڈملی ایک کتاب وہاں سے اٹھائی، وہ کافی پرانی تھی، اور جب انہوں نے کھول کر دیکھا تو وہ اتنی پرانی تھی کہ اس کے صفحے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی پلٹایا تو یہ پھٹ جائیں گے۔ پیلے رنگ کے اس کے صفحے تھے اور اس پر اردو نہیں بلکہ کچھ اور ہی زبان میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا شاید یہ کسی عمل وغیرہ کی کتاب ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں عملیات میں بہت یقین رکھتی تھی اور میں ان چیزوں میں بہت دلچسپی تھی میری، تو مجھے دیکھ کے لگا کہ شاید یہ عمل کی کتاب ہے تو میں اس کو ساتھ لے جاتی ہوں،
اور میں اس کو بعد میں جا کے گھر جا کے پڑھوں گی یا کسی کو دکھاؤں گی کہ اس میں ایسا کیا ہے، مجھے دیکھ کے بتائیں۔ انہوں نے شوقیہ طور پہ وہ کتاب اپنے پاس رکھ لی، اپنے بستے میں رکھ لی۔ بعد میں جب وہ گھر گئیں اور وہ لیٹی ہوئی تھی تو ان کو خیال آیا کہ میرے بیگ میں نے کتاب رکھی تھی، تو میں کتاب نکال کر دیکھتی ہوں اس میں کیا تھا، میں پڑھنے کی کوشش کرتی ہوں۔ انہوں نے وہ کتاب نکال کے پڑھنا شروع کیا۔ ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیونکہ وہ کتاب جو تھی اس میں عجیب عجیب نقشے بنے تھے اور کسی اور زبان میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا یہ تو مجھے سمجھ نہیں آئے گی۔ ایسے ہی کتاب کو دیکھتے دیکھتے اس کو پڑھتے ہوئے ان کو نیند آ گئی۔ تو جب وہ سوئیں تو انہوں نے دیکھا کہ خواب میں ایک چھوٹے سے قد کی کوئی عورت ہے، اس نے جوڑا کیا ہوا اور لال سرخ لباس پہنا ہوا اس نے، اور ماتھے پہ اس نے بندیاں لگائی ہے اور آنکھیں اس کی کافی بڑی بڑی سی ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ کتاب جو ہے تمہارے بہت کام آئے گی اور تمہاری خواہشات بھی پوری ہوں گی۔ اگر تم چاہتی ہو کہ جو تمہیں چاہیے تمہیں مل جائے، تمہاری خواہشات پوری ہوں، تو تمہیں وہ کرنا ہوگا جو میں تم سے کہتی ہوں۔ اس نے کہا کہ تم مجھے ایک ٹوکری میں ایک لال ساڑی، سندور، کاجل، لال سرخی اور گجرے اور اس کے علاوہ لڈو اور پان کے پتے اور اس طرح کی سنگھار کی جو عورتیں سنگھار کرتی ہیں، اس طرح کی کچھ چیزیں اس نے منگوائیں۔ اس نے کہا کہ یہ چیزیں تم نے اس ٹوکری میں رکھنی ہیں اور ساتھ یہ کتاب بھی رکھ دینا، اور تم جس راستے سے تم گزر کے آتی ہو وہاں پہ نہر آتی ہے، تو اس نہر میں تم نے یہ بہا دینا ہے۔ اس کے بعد تمہاری جو تم خواہش کرو گی تمہاری پوری ہوگی۔ تو جب وہ اچانک سے اٹھیں، ان کی جب آنکھ کھلی تو وہ تھوڑی گھبرا گئی۔ انہوں نے کہا یہ کیسا خواب تھا، اور خواب میں تو مجھے یہ کتاب کا بھی اشارہ ہوا ہے، اور وہ کس قسم کی باتیں کر رہی تھی وہ عورت جو تھی۔ تو وہ کافی گھبرا گئی۔ انہوں نے سوچا پتہ نہیں یہ کس چیز کی کتاب ہے، اور اگر میں کچھ کرتی ہوں اس کتاب میں سے، یا ایسا میں کچھ عمل کرتی ہوں، اس کے کہنے پہ عمل کرتی ہوں، تو مجھے نقصان نہ ہو جائے بعد میں، یا میری اولاد کو نقصان نہ ہو جائے۔ انہوں نے سوچا کہ میں اس کو رستے میں جاتے ہوئے کل اس کو میں بہا دوں گی، یا میں واپس ادھر رکھ دوں گی جہاں سے میں نے اس کو اٹھایا۔ اب جب وہ کل رستے میں جا رہی تھیں تو اسی نہر کے پاس سے گزرتے ہوئے جب ان کو خیال آیا تو انہوں نے کہا کہ چیزیں تو میں نے کتاب جو ہے، باقی چیزیں جو ہیں وہ میں نے نہر میں نہیں بہانی، میں نے اس کی بات نہیں ماننی کیونکہ مجھے ایسا کوئی عمل کرنا ہے نہیں۔ تو چلو کتاب جو ہے، اس کی کتاب ہے، وہ کہہ رہی تھی کہ نہر میں بہا دو، تو میں نہر میں کتاب بہا دیتی ہوں تاکہ اس تک پہنچ جائے اور مجھے کوئی نقصان نہ پہنچے۔ انہوں نے وہ کتاب نکالی اور نہر میں انہوں نے بہا دی۔ جب وہ ہاسپٹل گئیں تو ان کو تجسس ہوا۔ انہوں نے کہا کہ شاید جیسے یہ کتاب وہاں پہ پڑھی تھی، وہاں پہ عملیات کی اور بھی کتابیں میں وہاں جا کر دیکھتی ہوں۔ جب ان کو فارغ وقت ملا تو انہوں نے وہاں پر جا کر دیکھا اس الماری کے اندر، تو ان کو باقی کتابیں اس طرح کی نظر نہیں آئی، لیکن یہ کتاب وہیں پر پڑی ہوئی تھی جہاں سے انہوں نے اٹھائی تھی۔ وہ دیکھ کے بہت پریشان ہوئی، حیران ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو میں نے جاتے ہوئے نہر میں بہا دی تھی، یہ یہاں پہ کیا کر رہی ہے؟ تو شاید یہ اس کے جیسی کتاب ہو۔ انہوں نے جب اس کو اٹھا کر دیکھا تو یہ وہی کتاب تھی۔ تو انہوں نے ڈر کے مارے اس کتاب کو وہاں رکھ دیا، اور وہ جا کر انہوں نے اپنے ڈاکٹر کو بتایا جس کے انڈر وہ کام کرتی تھی کہ میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، ایسے ایسے ہوا میرے ساتھ۔ تو انہوں نے ان کو بتایا کہ یہ جو روم تھا یہ ہمارے کافی سینئر ڈاکٹر تھے، ان کے والد صاحب کا روم تھا، وہ بھی ڈاکٹر تھے، تو ان کا روم تھا، یہ کافی عرصے سے بند تھا۔ اب یہاں پر وہ کچھ اور بنانا چاہ رہے ہیں، اس وجہ سے اس کو توڑ کر اس کی رینوویشن کر رہے ہیں۔ تو آپ وہاں پہ جو بھی آپ کو ملتا ہے، یا آپ وہاں پہ جا کے اس طرح سے کچھ نہ اٹھائیں، آپ بلکہ وہاں پہ جائیں نہ اگر آپ کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کیونکہ یہ ہاسپٹل کافی پرانا ہے تو پتہ نہیں چلتا کہ ہاسپٹل کا کون سا حصہ جو ہے آسیب زدہ ہو یا بھاری ہو، تو آپ ایسا کریں کہ آپ اس والی سائڈ پر، اس حصے کی سائڈ پر آپ نہ جائیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں نہیں جاؤں گی۔ اب انہوں نے یہی
یہی واقعہ اپنی دوست ورکر کو بتایا. انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ ایسے ایسے ہوا تھا. کچھ دنوں بعد انہوں نے اپنی دوست سے یہ واقعہ شیئر کیا. انہوں نے کہا کہ انہوں نے اس وقت تو ان کے سامنے ایسی کوئی بات نہیں کی، لیکن ان کے دل میں تجسس پیدا ہوا. انہوں نے سوچا کہ میں بھی جا کر دیکھتی ہوں، یہ تو اس نے تو اس کتاب کو واپس ادھر رکھ دی ہے، اور لیکن میں وہاں پر جا کر اس کتاب کو لے کر آؤں گی اور دیکھوں گی اس میں ایسا کیا ہے، اور میری بھی خواہشات پوری ہوں گی. جب وہ وہاں پر گئیں تو انہوں نے اس الماری کو کھولا اسی مخصوص ٹائم کے درمیان، جب وہاں پر کوئی نہیں تھا، کوئی وہاں پہ ورکر نہیں تھا، تو وہ اسی مخصوص ٹائم میں وہاں پہ گئیں. انہوں نے اس الماری کو کھولا اور دیکھا کہ اندر وہ کتاب پڑی تھی. انہوں نے اس کتاب کو اٹھانا چاہا، لیکن وہ کتاب اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں رہی تھی. ان کو لگا کہ پتہ نہیں یہ کتاب وزنی ہو گئی ہے یا کیا یہ چکر ہے، یہ ہلکی سی کتاب کیوں نہیں مجھ سے اٹھائی جا رہی. انہوں نے کافی زور لگایا. جب زور لگایا تو کتاب تو اٹھی نہیں، بلکہ وہ پوری کی پوری الماری جو تھی وہ ان کے اوپر آ کے گر گئی، اور ان کی ٹانگوں کے اوپر جب وہ آ کے گری تو انہوں نے بہت زور سے چیخنا شروع کر دیا. جب وہاں پہ باقی کے ورکرز آئے اور انہوں نے الماری کو اٹھایا تو پتہ چلا کہ ان کی ٹانگوں کے اوپر الماری کا اتنا زور آیا تھا کہ اب وہ ان کی ٹانگیں بے جان ہو چکی ہیں، اب وہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہیں. اتنا خوفناک واقعہ جب ان کی دوست کے ساتھ پیش آیا تو انہوں نے کہا کہ میں بہت زیادہ گھبرا گئی تھی، اور میں سوچ رہی تھی کہ میں یہاں سے یہ جاب کرنا چھوڑ دوں. لیکن پھر انہوں نے اللہ کا نام لیا. انہوں نے سوچا کہ میں وظائف پڑھتی ہوں، میں ورد کرتی ہوں، نماز پڑھتی ہوں، تو مجھے اللہ پہ یقین ہونا چاہیے، اور میں اپنے کام سے کام رکھوں گی. اب میں ایسی کسی جگہ پر جاؤں گی نہیں، اور بس اپنے کام سے کام رکھوں گی. تو اس کے علاوہ بھی انہوں نے ایک واقعہ شیئر کیا تھا کہ ہاسپٹل کے باہر ایک اسٹور روم ہے ان کا، ایک سائڈ پر ایک اسٹور روم ہے. وہاں پر سائڈ پہ ایک برگد کا درخت ہے، وہ کافی بڑا ہے اور کافی پرانا ہے. انہوں نے کہا کہ اکثر جب رات کو میں وہاں سے گزرتی ہوں میڈیسنز لے کر یا کسی پیشنٹ کو لے کر وہاں سے گزرتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں کہ وہاں پر عجیب عجیب سی آوازیں آتی ہیں اس درخت سے، جیسے کبھی کوئی ہنس رہا ہو، کبھی کوئی رو رہا ہو، اور کبھی عجیب عجیب سی آوازیں آتی ہیں کہ سمجھ نہیں آتی کہ کوئی ہنس رہا ہے یا رو رہا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ میں وہاں پر اکیلی وہاں پر گئی، اور وہاں سے میں گزر رہی تھی، تو جب میں کافی فاصلے پر تھی تب بھی وہ درخت نظر آتا تھا. تو اچانک سے مجھے آواز آئی، میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو میں نے دیکھا کہ اس درخت کے اوپر سے ایک آدمی اترا. اس نے سکھوں کی طرح سر پر ٹوپی پہنی ہوئی تھی اور شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی. وہ آدمی جب درخت سے اترا تو اس نے ان کی طرف نہیں دیکھا، بلکہ وہ دوسری سائڈ پر چلا گیا. وہ بڑی حیران، انہوں نے کہا کہ یہ کون آدمی ہے اور یہ درخت کے اوپر کیا کر رہا تھا اس ٹائم، اور اتر کے دوسری طرف چلا گیا. بڑا پرسرار سا آدمی لگ رہا تھا. انہوں نے اس بات کو اگنور کر دیا، لیکن ان کو پتہ تھا، ان کو لگ رہا تھا کہ کوئی عام آدمی کا کام نہیں ہے، یہ کوئی اور ہی مخلوق ہے. وہ وہاں سے واپس آ گئے اور انہوں نے وظائف وغیرہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کیا، کیونکہ انہوں نے ایسا منظر دیکھا تھا. انہوں نے کہا کہ مجھ پہ اثر نہ ہو جائے یا وہ چیز میرے پیچھے نہ آ جائے. تو وہ کہتے ہیں کہ شروع میں بہت گھبراتی تھی اور ایسے بہت سے واقعات میرے ساتھ ہوتے تھے، لیکن پھر اب مجھے عادت ہو گئی ہے، اور اب میں نماز کی بھی پابندی کرتی ہوں اور وظائف وغیرہ پڑھتی رہتی ہوں، اس وجہ سے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچتا. تو لسنر، یہ تھا ان کا وہ واقعہ جو مجھے تو بہت خوفناک لگا اور بہت پسند بھی آیا. آپ لوگوں کو کیسا لگا؟ آپ لوگ بھی ضرور بتائیں کمنٹ سیکشن میں. اگر آپ کو میری سٹوریز اچھی لگتی ہیں تو کمنٹس لازمی کیا کریں، مجھے بتایا کریں آپ کو کیسی لگتی ہیں، تاکہ میں اس طرح کی نیکسٹ مزید اچھی سٹوریز آپ کے لیے لے کر آؤں. اگر آپ لوگوں نے بھی اپنی سٹوریز شیئر کرنی ہے تو آپ لوگ بھی میرے ای میل آئی ڈی پہ devilstories7@gmail.com پر اپنی سٹوریز میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں. ویٹ کریں میری نیکسٹ سٹوری کا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.